باپ دادا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کتابوں سے قریب آئیے، اللہ نے ہمیں آپ کو 1500 سال پہلے کتاب والا بنایا۔ انگریزی کی کتاب پہلی ابھی 550 سال پہلے لکھی گئی، ولیم کیکسٹن، ہی واز دا فرسٹ رائٹر ان دا ورلڈ، دنیا کا پہلا رائٹر، پہلا لیکھک جس نے پہلی کتاب لکھی انگریزی کی، ہسٹری آف ٹرائے۔ اس کتاب کا نام، رائٹر کا نام، لیکھک کا نام، لکھنے والے کا نام ولیم کیکسٹن۔ اور قرآن مجید کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ تو کتاب والے بن جائیے، اللہ نے کتاب والا آپ کو بنایا۔ اب سبحان اللہ کہہ دیجئے، کتاب والے آپ ہیں، کتاب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، کتاب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، شباب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں۔ جواب صرف صاحب ایمان دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس کا علم 1500 سال پہلے اس کو عطا فرمایا۔ 86,700 الفاظ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اللہ کے قرآن میں، جس سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اللہ کا قرآن چھوٹ گیا، نبی کا فرمان حدیث شریف چھوٹ گئی۔ ابھی 2 لاکھ روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بخاری شریف کی 7275 حدیثیں، مسلم شریف کی 7425 حدیثیں، ابو داؤد شریف کی 3500 حدیثیں، ترمذی شریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف کی 4000 حدیثیں، مصنف عبد الرزاق کی 21000 حدیثیں۔ سبحان اللہ نہیں کہیے گا، میں گناتا جاؤں گا۔ مصنف عبد الرزاق کتاب حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی 21000 حدیثیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد میں، مسند احمد میں 40,000 حدیثیں، اور بحر الاسانید میں 1,00,000 حدیثیں۔ بتائیے 2 لاکھ سے زائد ہو جائیں گی۔ حدیثیں چھوٹ گئیں۔ تفسیر قرآن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1933 میں ہوا۔ ان کے زمانے میں 2.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی تھی۔ آج 2024 شروع ہو گیا، ماشاءاللہ۔ سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ 3 لاکھ تفسیروں کا سرمایہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ 3 لاکھ تفسیروں کا سرمایہ ہے آپ کے پاس۔ فتوے کی ایک کتاب، فتاوی رشیدیہ، فتاوی خلیلیہ، فتاوی محمودیہ، فتاوی رحیمیہ، ایک فتاوی ظہیریہ، فتاوی خیریہ، فتوے کی کتاب۔ 2.5 لاکھ کتابیں خالی فتوے کی ہیں۔ سبحان اللہ کہیے، 2.5 لاکھ کتاب۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے، اس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس۔ لائبریری کا نام لائبریری آف کانگریس۔ جیسے کلکتہ کی لائبریری کا نام نیشنل لائبریری، کلکتہ کی لائبریری کا نام نیشنل لائبریری۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پٹنہ کی لائبریری کا نام خدا بخش لائبریری، خدا بخش لائبریری۔ رامپور اتر پردیش میں رضا لائبریری، رامپور کی لائبریری کا نام رضا لائبریری۔ ندوۃ العلماء میں، شہر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے اندر لائبریری کا نام شبلی لائبریری۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، اس کا نام لائبریری آف کانگریس، لائبریری آف کانگریس۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں، 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری، برٹش لائبریری کے اندر باقاعدہ لندن میں ہے، لندن میں ہے، انگلینڈ کی راجدھانی لندن، لندن میں برٹش لائبریری ہے۔ 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے وہاں پر۔ آج کتابوں سے رشتہ ختم ہو گیا۔ آج سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ تک نہیں معلوم۔ نمازیں ہماری نمازیں کتنے سال سے چل رہی ہیں۔ میں نے عرض نہیں کیا پڑوسیوں کے حقوق، لا يدخل الجنہ من لا یمن جارہ بوائقہ، شروع میں اصلاح معاشرہ میں گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا اس شخص کو جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ لا يدخل الجنہ قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، حاجی ہو، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنہ منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسی حرام پیسے سے لا يدخل الجنہ، وہ بدن کا جو حصہ حرام پیسے سے پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا خیال رکھیں ہم لوگ۔ حلال روزی، طلب کسب الحلال فریضہ وبعد الفریضہ، فرضوں کی ادائیگی کے بعد، فرضوں کی ادائیگی کے بعد میں عرض کر دوں آپ سے، حلال روزی کی تلاش فرض ہے، حلال روزی کی تلاش فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضہ وبعد الفریضہ، فرضوں کی ادائیگی کے بعد حلال روزی کی تلاش فرض ہے، یہ لازم ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حلال روزی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو کتاب کی دنیا میں آئیے۔ جب کتاب سے رشتہ ٹوٹا تو ہمیں معلوم نہیں کہ صوبہ بنگال کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کا نام بنگ کب تھا، بنگا کب بنا، بنگالا کب ہوا، اور پھر
بنگال کب بنا اور اس کے بعد میں پھر ویسٹ بنگال کب بنا، اس کا رقبہ کتنا ہے، اور باقاعدہ میدنی پور، مغربی میدنی پور یہ بڑا ہے یا پوروی مشرقی میدنی پور بڑا ہے، مغربی میدنی پور جو آپ کا یہ زیادہ بڑا ہے. میں نے عرض کیا، میں نے رقبہ بھی آپ کو بتایا ہے. یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ کبھی کسی اسکالر سے، کسی رائٹر سے، کسی پروفیسر سے، کسی لیکچرار سے، کسی اتہاسکار سے آپ کی بات ہو تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ جی میں بنگال میں رہتا ہوں، جی باقاعدہ اس کا رقبہ 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. جی ہاں ہمارے ضلع کا نام مغربی میدنی پور ہے، پشچمی میدنی پور ہے. اس کا رقبہ 6,300 اسکوائر کلومیٹر ہے باقاعدہ. جی ہاں صوبہ بنگال کے اندر گاؤں کی تعداد 40,996 ہے. ملک ہندوستان میں گاؤں 6,28,221 ہیں، مگر ہمارے صوبہ بنگال میں 40,996 گاؤں ہیں. تو آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. باقاعدہ علم کی دنیا میں آ جائیے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اب اللہ کے ذکر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ. اللہ کہہ دیجیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. اب میں آپ سے اجازت لوں گا، ابھی بہت سارے معمولات باقی ہیں. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، منان بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، مصور بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ. توجہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی. جب تک اللہ نہیں کہیں گے نام آ رہے ہیں باقاعدہ. تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ. وہو العلی العظیم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، مددگار ہے، حامی ہے. علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام، اسلام. حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، دھنیشور پور جلسہ کمیٹی. نعرہ تکبیر. تو خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ بآواز بلند کہیے، ایمان کی حرارت کے ساتھ کہیے. سب سے بڑے بادشاہ حقیقی کا نام لے رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ حاجی اشرف الحق صاحب ہیں. بکرے کتنے دنیا میں؟ 1 ارب 10 کروڑ. 1 ارب 10 کروڑ بکریوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ میں عرض کر دوں آپ سے، بھینسیں کتنی؟ بھینسیں 20 کروڑ بھینسوں کو چارہ کھلانے والا کون؟ میں عرض کر 42 کروڑ کبوتروں کو دانا کھلانے والا کون ہے؟ 42 کروڑ کبوتروں کو دانا کھلانے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، زمین سے پہلے کون تھا؟ اللہ. زمین سے پہلے اللہ تھا، زماں سے پہلے اللہ تھا. اللہ کہتے جائیے، مجھے اجازت چاہیے، میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. زمین سے پہلے آپ نے دیر کر دی سبحان اللہ کہنے میں، اب تو اور روانی انشاءاللہ لمبی جائے گی. زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے کون تھا؟ پیچھے والے نہیں بولے. اللہ. زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشاں سے پہلے، نشی سے پہلے، نشاں سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، دکان سے پہلے، فغاں سے پہلے، مکان سے پہلے، دکان. یہ یاد نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے. اللہ بتاتا جاتا ہے، ہم اور آپ کو
باقاعدہ سناتے چلے جاتے ہیں. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، دکان سے پہلے، فقان سے پہلے، مکان سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، ثمر سے پہلے، ثمر پھل، ثمر پھل، قمر چاند، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، بہر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، اگر سے پہلے، مگر سے پہلے، ڈگر سے پہلے، سر سے پہلے، جگر سے پہلے، ہوا سے پہلے. فضا سے اللہ کی بات آ رہی ہے، الفاظ آتے جا رہے ہیں. اللہ اللہ کہہ دیجیے آپ بھی باقاعدہ. ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ضیا سے پہلے، ضیا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے. اللہ اللہ آپ ذکر کا ماشاء اللہ آپ مشغول ہیں، اللہ قبول فرمائے. ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے، ضیا سے پہلے، ضیا سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، ہر شے سے پہلے اللہ تھا. ہر شے سے پہلے اللہ تھا. تکبیر. اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر. جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، جلسہ سیرت النبی دھنیشور پور جلسہ کمیٹی. تو شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال. اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال. اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال، آج کا یہ جلسہ بے مثال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے. تمام بیماروں کو، جو بیمار ہو گئے ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و شفا نصیب فرمائے. صحت یابی، شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت اللہ تعالیٰ ان سب کو اسپتالوں سے ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے. جو قرض دار ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی نصیب فرمائیے. ہر طرف امن و امان، سکون و چین، بھائی چارے کو عام فرمائیے. انسانیت اور مانوتا اور منشتا اور وشواس اور ایکتا اور بھائی چارہ اور کرتو اور شکشا اور باقاعدہ مترتا اور ہر طرف باقاعدہ واسوکتا اور گیان اور مان اور سمان کی باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پورے ہندوستان، اپنے ملک ہندوستان کی ترقی کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کو یاد کرنے کی اور قرآن شریف کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ رجب المرجب کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ شعبان المعظم کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. ماہ شعبان المعظم سے جڑا ہوا ایک تاریخی واقعہ، خانہ کعبہ کو اللہ نے خانہ کعبہ کو باقاعدہ قبلہ بنایا تو شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو بنایا. فلسطین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16.5 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز پڑھائی. میں نے شروع میں سوالات قائم کیے تھے کہ امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، جرمنی کا کوئی ٹیچر یا باقاعدہ آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز کون سی انگریزی تاریخ میں پڑھی تھی؟ اس کا جواب بھی ابھی اسی وقت لے لیجیے. باقاعدہ 11 جنوری، سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ. 11 جنوری سن 624 عیسوی، 11 جنوری سن 624 عیسوی شہر مدینہ منورہ نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی. سبحان اللہ. معراج شریف ہوئی. عربی مہینہ رجب المرجب کا تھا، انگریزی تاریخ مارچ کی تھی، باقاعدہ سن 620 عیسوی وہ تاریخ تھی. اور ایک سوال یہ بھی، دن میں حاجی اشرف الحق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی میرا، چونکہ جمعے کی نماز انشاءاللہ ہمیں اسی علاقے میں ادا کرنی ہے، تو جمعے کی نماز کے متعلق میں نے سوال قائم کیا. اگر کوئی شخص پوچھے کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعے کی نماز کون سی تاریخ میں ادا فرمائی، تو جواب دیجیے گا باقاعدہ 24 ستمبر سن 622 عیسوی. 24 ستمبر سن 622 عیسوی، محلہ بنی سلمہ، محلہ بنی سالم، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
پہلی مرتبہ جمعے کی نماز 100 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ادا فرمائی۔ کل کے دن کے مخصوص اعمال ہیں، سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیے گا، بڑی فضیلت ہے۔ جس نے سورہ کہف پوری پڑھ لی اس کو فرش سے لے کے آسمانوں کے درمیان آسمانوں تک کا نور عطا ہوتا ہے، اور جس نے ایک رکوع پہلا پڑھا، سورہ کہف کا ایک رکوع پہلا اور سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھا، سورہ کہف کا آخری رکوع، تو پیر سے لے کر کے باقاعدہ سر تک کے اس کو نور عطا ہوتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے وہاں سے لے کے خانہ کعبہ کے درمیان کا حصہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور کل ایک اور حدیث شریف پہ عمل کرنے کا موقع انشاءاللہ ملے گا۔ آقا نے فرمایا اکثرو یعنی کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے زیادہ بڑھا کر پڑھا کرو۔ اور کثرت کا مراد یہ کہ 300 بار، کم سے کم 3 تسبیح۔ عربی میں 2 پر جمع کا صیغہ نہیں آتا، 2 پر بہو وچن کا شبد کا پریوگ نہیں ہوگا۔ انگلش میں بھی 2 پر ہو جاتا ہے، اگر 2 بچے تو بوائز، ایک لڑکا تو بوائے، ایک لڑکا، 2 بچے ہیں تو بوائز، بہت سارے لڑکے، ایک لڑکی ہے تو گرل، اور 2 بچیاں ہیں گرلز، بہت ساری لڑکیاں۔ عربی میں قاعدہ یہ نہیں، عربی میں جب تک 3 نہیں ہوں گے اس وقت تک جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا۔